پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، قرآن کریم کے جو معنی، مفاہیم وہ بتاتے ہیں ہمارے معزز علماء، اور قرآن کریم کے ان آیات کو لمحہ موجود سے اس عہد سے جوڑتے ہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں، قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں۔ اپنے معزز علماء کے ہم بہت شکر گزار کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان سوالات کو ہم یکے بعد دیگرے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے کچھ شہروں میں کھڑے ہو کر، ان سڑکوں پر، گلیوں میں کھڑے ہو کر بھی ریکارڈ کرتے ہیں، تاکہ عوام الناس کے جو مسائل ہیں، شرعی مسائل، ان کا حل بھی ہمارے مہمان مفتی صاحب عطا فرمائیں۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی تشریف فرما ہیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ آج کے ہمارے معزز مہمان فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، صاحب نگاہ، ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، دنیا بھر کا آپ نے سفر کیا، جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ علم نشرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ نہیں اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیے اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ہی آپ کی جو فیلڈ ہے، خاص فیلڈ، اس کے حوالے سے ہے کہ مفتی صاحب، مشارکت کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ سودی قرض کا متبادل ہو سکتا ہے؟ نفیس صدیقی صاحب کا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال تو کافی تفصیل طلب ہے، میں مختصر پروگرام کے ہمارے پاس جو وقت میسر ہوتا ہے اس کے پیش نظر میں
دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شرکت، شراکت اور مشارکہ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. ٹھیک. اور یہ اردو میں بھی ایک لفظ شرکت استعمال ہوتا ہے، شراکت داری بھی استعمال ہوتا ہے. اور فقہاء کرام نے قرآن اور حدیث کے جو احکام ہے اس کی روشنی میں جو اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ شراکت داری میں مشترکہ طور پہ کوئی کام کرتا ہے تو دو طرح کی نوعیتیں ہوتی ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات وہ شراکت داری کاروباری اغراض و مقاصد کے تحت ہوتی ہے. دو آدمی ہیں، وہ مل کر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو یعنی کہ صنعت سے متعلق ہو، دونوں مل کر پیسہ لگا کے کوئی چیز بنائیں، یا اس کا تعلق تجارت سے ہو جسے ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ، یا اس کا تعلق خدمات سے ہو جسے ہم سروسز کہتے ہیں. تین بڑے سیکٹر جو ہوتے ہیں. تو دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ پیسہ ملائیں اور کسی کاروبار میں لگائیں، اور مقصد ہو کہ اس کاروبار سے جو نفع آئے وہ ہم اپنے تناسب سے یا اپنی شرائط کے مطابق تقسیم کریں. ایک یہ کہلاتی ہے شراکت داری، اور اس کو کاروباری شراکت داری کہتے ہیں. اور ایک شراکت داری ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر دونوں کا بنیادی مقصد اس ایک کاروبار سے نفع اٹھانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اپنے حصے کو اپنے استعمال میں لانا ہوتا ہے. جیسے کہ دو آدمی مل کر کوئی گھر خرید لیتے ہیں، دو بھائی مل کر گھر خرید لیتے ہیں، دو آدمی مل کر گاڑی خرید لیتے ہیں یا کوئی جگہ خرید لیتے ہیں، اور مقصد یہ کہ اپنے استعمال میں لائیں، اپنے اپنے انفرادی استعمال میں لائیں، اپنے اپنے کاروبار میں لگائیں، لیکن دونوں کا مقصود ملا کر ایک کاروبار سے نفع حاصل کرنا نہیں ہوتا. یہ دو معروف طریقہ کار ہیں شراکت داری کے. تو یہ ان کے پورے احکام اور قواعد اور ضوابط مرتب ہیں. اس کی کچھ پرانی صورتیں ہیں جو کہ کاروبار میں شراکت داری کی چلی آ رہی ہیں ابتداء اسلام سے. کچھ جدید شکلیں ہیں اس کی جو کمپنی کی شکل میں آ گئی ہیں. پھر کمپنی بھی جو ہے وہ لمیٹڈ بھی ہوتی ہے، یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ بھی ہوتی ہے، پبلک لمیٹڈ بھی ہوتی ہے، لسٹڈ اور نان لسٹڈ ہوتی ہے. ان سب کے متعلق جو احکام ہیں اس وقت علماء کرام نے جتنے بھی احکام مرتب کیے ہیں کمپنیوں سے متعلق، وہ اسی سے متعلق ہیں، اسی کی بنیاد پر ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے بینکنگ سیکٹر سے، جو پیسے لیے جاتے ہیں جس کو ہم فائنانسنگ کہتے ہیں، تو وہ سود پر جو لیے جاتے ہیں، تو کیا اس کا ایک متبادل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کے جو متبادل بتائے جاتے ہیں جس کے اندر تجارت ہے، جس کے اندر کرایہ داری ہے، جس کے اندر خدمات کی فراہمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شراکت داری بھی ہے. تو جو تمویل یا فائنانسنگ سود کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اس کے جو متبادل بتائے جاتے ہیں علماء کی طرف سے، وہ چار نوعیت کے متبادل ہوتے ہیں. ایک شراکت داری کے تحت آتا ہے، ایک کرایہ داری کے تحت آتا ہے، ایک تجارت کے تحت آتا ہے، اور ایک خدمات کی فراہمی کے تحت آتا ہے. تو یہ چاروں طریقے اپنی اپنی جگہ فعال ہیں، چاروں طریقے کے مطابق کام ہوتا ہے. اس کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ شراکت داری جو کی جاتی ہے وہ کسی بڑے پروجیکٹ میں کی جاتی ہے، بڑے کام میں کی جاتی ہے. چھوٹے کام میں لوگ نہیں کرتے. اور طویل المدت کام میں کی جاتی ہے، قصیر یعنی چھوٹی مدت والے کاموں میں عموماً نہیں کی جاتی. تو اس قسم کی جو کاروباری تفصیلات ہیں اور کاروباری نوعیت کے تحت کسی ایک سیکٹر میں آپ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے میں نہیں کرنا چاہتے، وہ سارے کاروباری یا انتظامی جسے ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اصولاً جسے ہم کہتے ہیں کہ بحیثیت ایک تصور کے اور بحیثیت ایک کانسیپٹ کے، اس کو اسلامی بینک بھی استعمال کرتے ہیں، اسلامی مالیاتی ادارے بھی استعمال کرتے ہیں، فنڈ مینجمنٹ بھی. تو شراکت داری کے تصور کو اس کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ شراکت داری کا تصور نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے. جی، نفع اور نقصان کے اندر شراکت داری کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور اس کی پھر بھی دو قسمیں آگے چل کے ہوتی ہیں. ایک شراکت داری کہلاتی ہے، پھر ایک مضاربت کہلاتی ہے. تو اس کی تفصیل ہے پھر ظاہر ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو چار بنیادی میں نے جو طریقہ کار بتایا، تجارت ہے جس کے اندر کرایہ داری ہے، خدمات کی فراہمی ہے، اور شراکت داری ہے، ان چاروں کی بنیاد پر اس وقت جو مسلم ہمارے اکانومسٹ ہیں، مسلم اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کنونشنل فائنینشیل سسٹم کا جو الٹرنیٹو دیا ہے کانسیپچولی، جس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے. تو تصور اور نفس الامر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک جو نظام چلا آ رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر اب کوئی نظام کھڑا کریں گے تو ان چار بنیادوں پر ہوگا. ان میں سے ایک بنیاد شراکت داری بھی. اب وہ کیسے ہوگا، تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے، اور اس کے نتائج ہمیں کتنے عرصے میں حاصل ہوں گے وہ تو ایک الگ امر ہے، ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اصولی طور پر اس کے مقابلے میں جو نظام لایا جائے گا اس کے اندر ایک کلیدی کردار شراکت داری کا بھی ہے. سبحان اللہ. اور جو اس کے مقابلے میں نظام لایا جا رہا ہے یہ اسلامی بینکاری
جسے کہتے بلکہ ہم اس کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں آج کل کہ اسلامی مالیاتی نظام، چونکہ بینکاری کے ادارے بھی ہیں، جی ہاں بینکنگ سسٹم کے بھی ہیں، نان بینکنگ بھی ہیں، تکافل بھی ہے، فنڈ مینجمنٹ بھی ہے، جی ہاں ایک پورا جس کے لیے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ پورا آپ کا فائنینشیل ایکو سسٹم جو ہوتا ہے، جی پورا ایک کسی بھی ملک کے اندر جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے مالیاتی اداروں کا، تو اس پورے ڈھانچے کو کس طریقے سے ہم ایک خالصتاً سود کے اوپر اگر کوئی چیز چل رہی ہے یا ایک بہت بڑا حصہ سود پر چل رہا ہے، اور تو اس کو ہم کس طریقے سے اس کے اندر ٹرانسفارمیشن کریں، اس کے اندر کس قسم کی ہم تبدیلی اور تغییر لے کر آئیں، اس کی ہمارے پاس اساس کیا ہو. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ عالم اسلام کے بجم کو پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، تو بحیثیت ایک مذہب کے جنہوں نے اس تصور کا ایک متبادل پیش کیا ہے وہ مسلمان ہیں، کہ جنہوں نے ایک تصور پیش کیا کہ ہم یہ سسٹم اگر مالیاتی چل رہا ہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو اس کو ہم درست طریقے سے چلائیں. یہ ہے کہ ہم اس کو غلط طریقے سے چلاتے رہیں اور صرف پیش نظر یہ ہو کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو چلو یہ کام کرو. تو جواب اس کا یہ پھر انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنا تو ایک خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن جائز طریقے سے پورے کرنا یہ اہم ہے. لہذا ہم ضرورتوں کا انکار نہیں کرتے، مالی ضرورتیں لوگوں کو ہوتی ہیں، کاروباری ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو ایسا سسٹم بنا کر دینا جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں، یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس کو اس تصور پہ بنایا جائے گا. اور اس بات کا جو ہمیں ملتا ہے وہ تصور یہاں سے ملتا ہے کہ جب مسلمانوں خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے ہوئے اور مسلمانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا، تو اس زمانے میں مسلمانوں نے باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے پلاننگ کر کے فوج کا ادارہ قائم کیا اور جسے کہتے ہیں قومی خزانے کا تصور دیا، بیت المال کا تصور دیا، لوگوں کی مصلحت کا تصور دیا، لوگوں کے وظائف کا تصور دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی معاشرے کی مالی خوشحالی اور معاشی طور پر ان کا خوشحال ہونا یہ اسلامی نقطہ نظر سے منع نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین جیسے جلیل القدر ہستیاں اپنے ایسا نظام نہیں لاتے. تو اگر کوئی مالیاتی نظام لوگوں کی ضرورت پوری کرنے آ رہا ہے تو اس کو ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ضرورتیں پوری کرنا ہی غلط ہے یا اس کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اگر کوئی اپنے کاروبار کے لیے پیسے چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کے لیے چاہتا ہے، اپنی سواری کے لیے چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کی یہ مالی ضرورتیں ہیں آج کے دور کی. اب ان کو طریقہ کار اگر کوئی غلط ہے تو ہمارا مسلمانوں کا من حیث المجموع ایک امت کی حیثیت سے فرض بنتا ہے کہ امت کے لوگوں کو ہم اس کا ایک متبادل ایسا فراہم کریں تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کریں. اور اس کے جو 4-5 ستون ہیں بنیادی، ان میں سے ایک شراکت داری بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، مشارکہ اور مداربہ وغیرہ وغیرہ. جی بالکل. مفتی صاحب جیسے آپ نے فرمایا ایک لفظ درمیان میں آپ لائے تھے کہ جائز طریقے سے ضرورتوں کو پورا کرنا، اور یہ نظام کرتا ہے یعنی اسلامی مالیاتی نظام. جیسا سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ نفع اور نقصان دونوں کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے. میرا دونوں سوال میں ایک ساتھ کر دیتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی مالیاتی نظام میں نظام ہو یا ہمارے جو بینکس ہیں، اسلامی بینکس جتنے ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں، سنگاپور میں کتنی بڑی بینکنگ ہو رہی ہے، اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، وہاں پر نفع ہمیشہ نفع ہی ملتا ہے ان لوگوں کو کہ جو مشارکت کرتے ہیں یا مداربت کرتے ہیں. مشارکت اور مداربت دونوں نفع اور نقصان کی بنیاد پر چلتے ہیں جو دین کی روح ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ ذرا اس کو واضح کر دیجئے گا. دوسری بات یہ کہ ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس نظام میں جس کی آپ نے بات کی، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس میں صرف نام تبدیل ہوئے ہیں، معاملات ویسے ہی ہیں. اس پہ کتنی صداقت ہے، کہاں تک درست بات ہے یہ ارشاد؟ دیکھیے اس 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا کوئی تبدیلی بڑی ایسی آئی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شراکت داری میں لوگوں کو نقصان کہاں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو دیکھیں دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ اس میں نقصان کہیں ہوتا ہے لوگوں کو نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شراکت داری کے تحت معاملات ہوتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ ایک سینٹرل بینک کے اصول کے تحت چلتے ہیں ساری دنیا میں. ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقے کے تحت ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنا سارا سرمایہ کسی ایک سیکٹر میں نہیں لگانا، اور ایک سیکٹر کے اندر بھی کسی ایک پارٹی پہ نہیں لگانا. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، پاکستان میں سیمنٹ کا سیکٹر ہے، پاکستان میں انرجی سیکٹر ہے، آئل سیکٹر ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر بینک کسی ایک سیکٹر میں جا رہا ہے، مثلا آئل سیکٹر کی کمپنیوں کو دے رہا ہے، اپنے پاس موجود اتنا ایک خاص حد تک جا سکتا ہے.
پھر اس کے اندر بھی جو انرجی سیکٹر کے اندر مثال کے طور پہ 50 کمپنیاں ہیں تو ہر کمپنی کو اتنا دے سکتا ہے. اچھا. جس کا پوری باقاعدہ ٹیکنیک ہے یہ فائنینشیل جسے ہم پورٹ فولیو مینجمنٹ کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بینک کو کسی سیکٹر میں نقصان ہو تو عمومی طور پر وہ ایک محدود نقصان ہوتا ہے, لہٰذا اس کا فرق آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھ پیش آنے والی بات عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی کہ میرے پاس پچھلے دفعہ مثال کے طور پہ میرا پروفٹ جو میرے اکاؤنٹ میں آیا تھا وہ 10,600 روپے تھا اور اس دفعہ میرے اکاؤنٹ میں آیا ہے وہ 10,300 روپے. تو 300 روپے کم ہو جانے سے میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ نفع نقصان میں شریک ہوں. تو پھر میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا تھا کہ دیکھیں 300 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے کم ہوئے اور آپ اکیلے نہیں ہیں بینک میں, بینک کے اندر آپ کی طرف 5 لاکھ لوگ ہیں. تو اگر آپ اس 3 روپے کو 5 لاکھ لوگوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کا جو نقصان آپ کو ہوا ہے وہ در حقیقت 15, 20, 25 لاکھ تک چلا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بینک مطلب یہ کہ نفع میں نقصان ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ بینک کو اگر ایسا نقصان پہنچے کہ نفع کے بجائے اصل سرمایہ ڈوبے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ایک دن میں کبھی بھی نہیں ہوتا, چونکہ بینک نے ظاہر ہے بہت ساری جگہ پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو جیسے ہی بینک کے حالات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, بینک چونکہ پابند ہوتا ہے کہ وہ ماہوار اور 15 دن میں اور ہر سہ-ماہی پر مختلف رپورٹیں بھیجیں, تو وہیں پر اسٹیٹ بینک الرٹ کر دیتا ہے کہ یہ آپ کے ہاں جو عام بینکوں کے مقابلے میں جو یہ رپورٹس آ رہی ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ نقصان کا کیا مفہوم ہے کہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا ہے وہ پیسے دینا بند کر دیں, نفع کی ادائیگی بند کر دیں, پیمنٹ نہ کریں. تو اسی وقت الرٹ کر دیتا ہے کہ یہ آپ کے یہاں جو گڑبڑ شروع ہوئی ہے تو ایسا مرحلہ آنا ہی نہیں چاہیے کہ لوگوں کے پیسے ڈوبنے چاہیں, اور اگر ایسا مرحلہ آ رہا ہے تو پھر اس کو فوراً اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے انیس صاحب کہ یہ تو ممکن ہے کہ 100 کاروبار ہیں ان میں سے 2-4 ڈوب جائیں, لیکن 100 کے 100 ڈوب جائیں, ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کبھی پیش آئے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک چیز اور میں آپ سے سیکھنے کے لیے ایک سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ فرض کیجئے میں نے 5 کروڑ روپے لگائے انرجی سیکٹر میں اور اس میں بینک کی کسی ڈیسیشن کی وجہ سے یا وغیرہ وغیرہ وہاں نقصان ہو رہا ہے, تو بینک نے نقصان اپنے جو کھاتے دار ہیں, اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ان کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں جو پروفٹ دے دیا وہ دے دیا ٹیکسٹائل سیکٹر سے. تو میرے پیسے, آپ کے پیسے جو مشارکہ چل رہا ہے, مداربت چل رہی ہے, وہ چل رہی ہے انرجی سیکٹر میں, لیکن کیا انرجی سیکٹر کا نقصان ٹیکسٹائل کے شعبے سے پورا کیا جا سکتا ہے دینی نقطہ نگاہ سے؟ جی میں عرض کروں, یہ ایسے نہیں کرتا بینک کہ مثال کے طور پہ آپ کے پیسے انرجی میں لگے ہوں اور میرے پیسے سیمنٹ سیکٹر میں لگے ہوں, ایسا نہیں کرتا کبھی بھی بینک. بینک سارے پیسے ایک جگہ جمع کرتا ہے. تو لہٰذا اگر انرجی سیکٹر میں بینک نے کسی کو 10 کروڑ روپے دیے ہیں تو اس کے اندر تمام ڈپازیٹر کا کچھ نہ کچھ پیسہ لگا ہوا ہے. یعنی اچھا, یہ واضح نہیں ہوتا کہ ہمارے پیسے کہاں گئے؟ نہیں, وہ چونکہ جنرل پول میں آئے نا, پول میں آتے ہیں اور پول سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا, یعنی اگر کہیں پر بینک نے 1000 روپے بھی دیے ہوئے ہیں تو میں اگر ڈپازیٹر ہوں تو میرا اس میں پروراٹا بیسس پر یعنی بقدر میرے اس کے سرمائے کے کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ ہوگا. اچھا, اور یہ اس کے وجہ اس کے اصول اس لیے ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں نے یہ والا بھی ایک اکاؤنٹ کا طریقہ ہوتا ہے, پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں اس کے پر سختی ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے پیسے لیے اور آپ سے پیسے لے کر کہا میں آپ کے پیسے انرجی سیکٹر میں لگاؤں گا, تو یہ ریسٹرکٹڈ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں. یہ چونکہ اس کے اندر نا بہت سخت نگرانی کرنی پڑتی ہے, چونکہ ایسی صورت میں جو نفع ہوگا آپ کا وہ صرف وہیں سے ہی ملے گا آپ کو. جی ہاں, جو میں کہہ رہا تھا. ہاں, تو وہ لیکن وہ چونکہ اس کے اندر نگرانی سخت ہے تو پاکستان میں ابھی تک ایسے اکاؤنٹس نہیں ہیں, دنیا بھر میں نہیں ہیں, چونکہ اس کے اندر ایک رسک زیادہ ہے, خطرہ ہے. تو بینک یہ کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ریسٹرکٹڈ اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ڈالیں گے, انریسٹرکٹڈ ہوگا. انریسٹرکٹڈ کا مطلب یہ ہے ہم یہ نہیں کریں گے کہ آپ کا پیسہ لے کر صرف انرجی سیکٹر میں ڈالیں, بلکہ آپ کا پیسہ ہماری جنرل پول میں آئے گا اور اس پول سے ہم انویسٹمنٹ کریں گے. اور ہر سیکٹر میں جائیں گے, ہر سیکٹر میں جائے گا. اور اگر کسی سیکٹر سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ دوسرا سیکٹر اسے پورا کر دیتا ہے. جی, مجموعی نفع جو ہے, چونکہ مجموعی نفع ہے, یہ بالکل چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک آدمی نے 4 دکانیں کھولی ہوئی ہیں, 2 سے نفع آ رہا ہے, 1 سے نہیں آ رہا, تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نقصان میں, مجموعی طور پہ وہ فائدے میں ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس طریقے سے پاکستان بھر میں لوگوں نے اپنے اسٹور کھولے ہوتے ہیں, کسی جگہ سے نفع ہو رہا ہوتا ہے, کسی جگہ سے نقصان. لیکن اکاؤنٹ ہولڈر کو الٹیمیٹلی منافع مل جاتا ہے. وہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کلیئر ہو گئی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ جو آپ نے سوال فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صورت ایک جیسی ہے, کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو. تو اصل میں اس کی جو اصل وجہ ہے لوگوں کے ذہن میں اس شبہ پیدا ہونے کی, جو میں نے اپنے کام کرنے کے دوران دیکھی, وہ یہ ہے کہ
بینک کے پاس جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ کسی کنونشنل بینک کے پاس جائیں، روایتی جو بینک ہے ہمارے، یا کسی اسلامی کے پاس آئیں، ان کی ضرورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ جس آدمی نے گاڑی لینی ہے تو وہ گاڑی لینے اسلامی بینک کے پاس بھی گاڑی لینے ہی آئے گا. تو چونکہ ضرورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو وہ آنے کے بعد کہتے ہیں جی ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، ہمیں اپنے پلانٹ لگانے ہیں، ہمیں انڈسٹری لگانی ہے. تو اگر لوگوں کی مالی ضرورتیں ایک جیسی ہوں تو ان کو جو اس کے بدلے میں سولوشن ملیں گے، حل ملیں گے، وہ بھی صورتاً ایک جیسی ہوں گی. ظاہر ہے کہ ایک آدمی گاڑی لینے کسی کنونشنل بینک کے پاس گیا اور ایک اسلامی بینک کے پاس آیا تو اسلامی بینک نے بھی گاڑی دینی ہے، اس کو کنونشنل بھی دینی ہے. اصل یہ کہ جو ریلیشن شپ تعلق آپ نے جو رکھا ہے، جو نوعیت ہے کام کی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس وجہ سے آپ کو سملیرٹی لگتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کسی کام میں جا کر غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جو فرق ہوتے ہیں، جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، جو ان دونوں کے درمیان جسے ہم کہتے ہیں کہ واضح طور پر ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو جو لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں کو نظر آتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجموعی طور پر چونکہ ایک بینکنگ سیکٹر کے بارے میں واقفیت لوگوں کی، فائنینشیل نالج لوگوں کی عمومی طور پہ کم ہوتی ہے، تو لوگ عام طور پہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں سوال. لیکن چونکہ اب پاکستان کے اندر یونیورسٹیز نے بھی اپنے یہاں اب پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان کے سندھ کے اندر بھی جو ان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور پاکستان کے اندر اور بھی جو ہیں صوبے، وہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فائنینشیل سسٹم کی جہاں جہاں پہ فائنانس کی اور اکنامکس کی ڈگریاں ہیں وہاں پر اس کورس میں ڈالا جائے تاکہ لوگ اس سے سمجھیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے 10-15 سال میں جو لوگوں کا اوور آل اویئرنیس اور ایجوکیشن لیول بڑھے گا تو یہ جو اب بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ ختم ہو جائیں گے. چونکہ یہ سوال ہم آج سے نہیں سن رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ یعنی علمی کمی ہے، علمی کمی ہوتی ہے، چیزوں کی واقفیت کم ہوتی ہے. لیکن اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری نقطۂ نگاہ سے اسلامی بینکنگ یا اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے وہ کنونشنل بینکنگ اور کنونشنل مالیاتی نظام کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور پیرالل چل رہا ہے. اس بارے میں 2 باتیں ہمیشہ جب بھی کئی موقع ہوتا ہے میں عرض کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کوئی نظام آپ کے اپنے دین کی بنیادوں پر کھڑا ہے اور اگر آپ کو اس میں خامی نظر بھی آتی ہے تو آپ اس کو ڈس اون نہ کریں، اس کو اپنا بنا کر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ خود بیٹھ کر خود مسلمان کہیں گے کہ یہ نظام ہم نہیں مانتے تو سوال ہے کہ اس کی جگہ پھر کون لائے گا، کیا لائے گا کوئی نظام. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں خامیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس نظام میں کچھ خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹ آتی رہے گی؟ جی دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ پورا ہمارا سسٹم تو اسلامی ہوا نہیں ہے نا. اس وقت تقریباً کوئی سمجھے آپ کی 83-84% یا 82% کے قریب جو بینکنگ سسٹم وہی پرانا والا ہے، وہ کنونشنل چلا آ رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس وقت حاصل کرتے ہیں جا کر جب آپ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آج کل اس پر بہت سارے دنیا بھر میں مختلف اسلامی جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے یہاں کمیشن بنائے کہ وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارمیشن کریں گے تو ہمیں کیا کیا چیزیں اسٹیپس کرنے پڑیں گے، قانونی طور پر ہمیں کیا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری آمدنی سود سے پاک ہو. جی، ہمارے پاس یہ سود کو نکال دیا جائے. بلکہ ہمارے یعنی آئین پاکستان میں بھی یہ کلاز موجود ہے کہ یہ سود کو اپنی پوری جو قومی زندگی ہے اس سے باہر نکالا جائے گا. جی بالکل نکالا جائے. اور اس کے اندر میں 2 باتیں میں ضرور عرض کروں گا چونکہ اس فیلڈ سے وابستگی ہے. کہ ایک ہے کہ ہم نظریاتی طور پر اور گفتگو کی حد تک یہ بات کہیں کہ ہمیں نکالنا چاہیے، ٹھیک، جو کہ ہر مسلمان کا ایک تقاضا ہونا چاہیے دین کا، فطرت کا. اور ایک یہ کہ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کیے جائیں. آج کی دنیا میں عملی اقدامات بہت امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں، اہم اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو مراسم ہیں اور تعلقات ہیں وہ اب صرف علاقائی سطح پہ نہیں، انٹرنیشنلی ہیں. ہمارے ایکسپورٹس بھی ہیں، ہماری امپورٹ بھی ہیں. تو اگر ہم کوئی ایسا حل نہیں لانے کی کوشش کرتے، عملی اقدامات نہیں کرتے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر عملی طور پر کچھ تبدیلی، ایک بیٹھا بٹھایا بنایا ہمارے پاس 70-75 سال سے ایک سسٹم ہے جیسا بھی ہے، اس کے اندر کمزوریاں، خامیاں سب کچھ ہیں، لیکن اس سسٹم کو پالیسیاں لا کر، چیزیں لا کر جب تک تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے صحیح معنوں میں ہمیں نتائج حاصل نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ صحیح نتائج حاصل کرنے کی جانب یہ پہلا قدم ہے اس کو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. بالکل ڈیٹیل آپ نے جواب عطا فرمایا کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے. اب ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے اسلامی بینکاری، اور آپ نے اچھا کہا یہ اس کو اسلامی مالیاتی نظام کہنا چاہیے. اگلا سوال ہے رخسانہ ناز صاحبہ کا. دلہن اگر زبان سے قبول ہے کہہ دے تو کیا یہ کافی نہیں؟ یہ دلہنوں سے دستخط کیوں کروائے جاتے ہیں؟
اصل میں یہ جو دستخط کرائے جاتے ہیں نہ صرف دلہن سے بلکہ دلہا سے بھی، جی جی یہ تو ایک قانونی تقاضا ہے نا، چونکہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے، ساری دنیا میں ہے بلکہ یہ تو سارے اسلامی ملکوں میں ہے، کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں تو شادی تو ان کے لیے قانونی طور پر یعنی شرعن جو ہے شادی کا ڈاکومنٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے چل کے اس کے اوپر بہت سارے حقوق اور فرائض مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میاں بیوی ہونے کا تعلق پاکستان، جیسے مثلا پاکستان کی مثال لے لیں کہ پاکستان کی حکومت کو کیسے معلوم ہے کہ یہ دو مرد عورت میاں بیوی ہیں. جی. تو اس کے لیے ساری دنیا میں یہ طریقہ کار رائج کیا گیا کہ جب آپ شادی کریں تو وہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. ڈاکومنٹڈ ہونے کا مطلب یہ کہ ایک فارم، جیسے پاکستان میں نکاح نامہ ہے، جی جی. ایک فارم ہوگا، اس کے اندر دلہا دلہن کے کوائف ہوں گے، گواہان ہوں گے، مہر وغیرہ جو بھی ضروری تفصیلات ہیں، اور اس کے اندر ایک خانے میں دلہن بھی دستخط کرے گی، ظاہر ہے چونکہ وہ اس معاملے کی فریق ہے، اور دلہا بھی دستخط کرے گا، اور گواہ بھی دستخط کریں گے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ دستخط کرے گا. ہاں جی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ نکاح خواہ بھی دستخط کرے گا، 7-8 افراد کے دستخط ہوتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوگا؟ حکومت کے پاس، عدالت کے پاس یہ کبھی بھی کوئی تنازع پیش آتا ہے تو یہ ڈاکومنٹ پیش کی جائے گی کہ ان دونوں کے درمیان اس وجہ سے یہ دستخط لیے جاتے ہیں، ورنہ زبان سے کہنا نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ انتظامی ضرورت ہے، کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. شرعی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب حکومت نے اس کو پابند کر دیا تو اب یہ شرعی ضرورت بھی ہے. یعنی شرعی ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت مصلحت عامہ کے تحت کوئی ایسا قانون بناتی ہے جس میں لوگوں کو فائدہ ہے تو اس قانون کی خلاف ورزی کرنا شرعن درست نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح رجسٹر نہ ہو، یعنی کوئی ایک معقول وجہ بتائیں آپ. تو یعنی اب یہ حکومتی جو اعلان ہے یا حکم ہے یہ اب شرعی ضرورت بن گیا. شرعی ضرورت انتظامی طور پہ بنا، یعنی انتظامی ضرورت ہے اور آپ کو کرنا چاہیے. ایوب خان صاحب کے جو آئلی قوانین آئے اس کے بعد یہ انتظامی ضرورت بھی ہے اور شرعی ضرورت بھی. جی دیکھیں، آئلی قوانین کا تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، جس میں یہ بھی جو سوال ہے ہمارا وہ بھی شامل ہے. نکاح نامہ جو ہے، نکاح نامہ آئلی قوانین میں تو چونکہ بعض ایسے قوانین بھی ہیں جن کے اندر طلاق وغیرہ سے متعلق مسائل ہیں اور اس کے اندر کچھ اور بھی علماء کی طرف سے اعتراضات ہیں، لیکن جو نکاح نامہ کا تصور ہے نا، اس کو علماء نے قبول کیا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ کسی بھی معاملے کا ڈاکومنٹڈ ہونا، اس کا دستاویزی شکل میں باقاعدہ گواہوں اور انگوٹھے کے نشانات اور سب کچھ اندراج مستقبل میں آنے والے کسی بھی قسم کے جھگڑے تنازع کی صورت میں مفید ہوتا ہے. لہٰذا علماء اکرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جب آپ نکاح کریں تو نکاح آپ کا تو ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے اگر گواہوں کی موجودگی میں ہو اور مہر ہو. لیکن چونکہ حکومت نے پابند کیا ہے لہٰذا آپ اس قانون کی اگر خلاف ورزی کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نکاح منعقد نہیں ہوا، نکاح تو ہو گیا، لیکن آپ اس قانون کو توڑنا، وہ بھی کوئی میری نظر میں آج تک کوئی شرعی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے عرصے سے نکاح بھی پڑھا ہے میں نے، مجھے آج تک کوئی شرعی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی آدمی اپنے نکاح کو رجسٹر کیوں نہیں کرانا چاہے گا. اس کی سوائے ایک وجہ کی کچھ وجہ نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی نا مفتی صاحب، لیکن آپ نے فرمایا کہ حکومتی جو آرڈر ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، وہ انتظامی کے ساتھ ساتھ شرعی بھی ہو جاتا ہے. شرعی اس معنی میں ہوتا ہے کہ جیسے یعنی ایک شرعی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت نکاح میں تو داخل نہیں ہوا ہے، نکاح کی حقیقت تو ایجاب اور قبول ہے گواہوں کی موجودگی میں مہر کے تقرر کے ساتھ. لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکومت نے جو قانون بنایا ہے اس کے یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے اگر گواہان موجود ہیں، سب ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح کا چونکہ دستاویزی ہونا ایک قانون ہے، لہذا اگر آپ اس کو دستاویزی طور پر رجسٹر نہیں کراتے تو آپ اس معاملے میں قانون کے بھی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے اور ایک مصلحت کے تحت، مصلحت عامہ کے تحت بنائے ہوئے قانون کے اندر جائز قانون کی خلاف ورزی کرنا بھی گناہ ہے. حکومت ایک قانون یہ بھی بناتی ہے اور بنایا ہوا ہے، آج تک چل رہا ہے، کہ اگر دوسری شادی کر رہا ہے کوئی مرد تو وہ پہلی بیوی سے اجازت لینا اس کی ضروری ہے. لیکن جو شرعی قوانین ہیں اس میں ایسا نہیں، جیسا جو کچھ ہم نے آپ سے سیکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو حکومتی قانون ہے، تو وہ حکومتی قانون جو ایک انتظامی ضرورت اور شرعی ضرورت دونوں کی نمائندگی نہیں کر رہا. دیکھیے میں نے یہ بات عرض کی تھی، جیسے ابھی آئلی قوانین پر آپ نے سوال کیا تھا، کہ آئلی قوانین بھی بہت سارے بنے جس میں سے دوسری شادی کے اندر اجازت نامے کا تعلق ہے، طلاق کے نوٹس کا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں جب حکومت کوئی بھی قانون بنائے تو اس کے بارے میں فقہائے کرام، تمام شرق و غرب کی تمام مسالک کے فقہائے کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ حکومت مصلحت عامہ کا کوئی بھی قانون بنائے اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو شرعی قوانین ہیں ان کے ساتھ اس کا تصادم نہ ہو. اگر کہیں پہ تصادم ہوتا ہے تو پھر اس قانون کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی
شرعی قوانین کو حاصل ہوگی۔ پاکستان میں جو شریعت کورٹ ہے یا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ ہے، اس کا بنیادی کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہیں دونوں کورٹس، ان کے پاس جب مقدمہ آتا ہے کہ اگر کوئی قانون بن گیا ہے، یا خاص طور پہ جو ہمارے پاس جو برطانوی قوانین کے تحت اگر ہم نے کوئی ایسا قانون بنا لیا ہے جس کے اندر جزوی تفصیلات میں اس کے پروسیجرز کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ شرعی احکام کے متصادم ہے، تو وہ اصلاح کی جانی ضروری ہے خود آئین پاکستان کے تحت۔ لہذا آئین پاکستان کے تحت اگر کوئی چیز بنائی جائے قانون اور وہ قرآن و سنت کے اصولوں کے متصادم ہو تو وہ قانون معتبر نہیں ہوگا اور اس قانون کو پروسیجر کے ذریعے باقاعدہ ختم کیا جائے گا۔ آپ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں یا اسی طریقے سے یہ جو بچوں کی شادی کے حوالے سے، شادی کی کچھ عمر مقرر کرنے کے حوالے سے مسائل آتے ہیں، اس میں علماء کی طرف سے بسا اوقات تحریر بھی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو وہاں پر اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی قانون حکومت بناتی ہے مصلحت کے تحت اور اس کے پیش نظر کچھ مینجمنٹ ہوتی ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، تو اس کو ضرور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت کے جو قوانین ہیں اس سے ساتھ تصادم نہ رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے تو بنیادی بات جو آپ نے فرمائی بڑی اہم بات کہ حکومت جب بھی کوئی قوانین نئے بنائے وہ علماء سے ضرور کنسلٹ کرے، اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو غرض و غایت رکھی گئی تھی کانسٹیٹیوشن میں، وہ تھی یہی کہ جس طرح پارلیمنٹ کی مختلف مجلس قائمہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، اور اسی طرح ساری دنیا کے اندر یہ تصور ہے کہ جو پارلیمنٹس ہوتی ہیں جب وہ لیجسلیشن کرتی ہیں تو پینل آف ایکسپرٹس یا ان کی جو مجالس قائمہ ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور اس فیلڈ کے لوگوں سے اوپینین لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بنانے کی بنیادی غرض و غایت یہی تھی پاکستان میں کہ جب کوئی قانون سازی ہونے لگے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے، ان کے پاس ماہرین ہیں، ان کے پاس پورا ایک شعبہ ہے تحقیق کا، وہ اس کے اوپر ایک رائے دیں گے حکومت کو کہ اس قانون کے اندر جو آپ نے چیزیں بنائی ہیں دین یہ کہتا ہے فلاں فلاں چیزوں میں آپ فلاں فلاں تبدیلیاں کریں۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ نے سنا ہوگا ہزارہا سفارشات ہیں، جی ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک آگے کا مسئلہ ہے جو تھوڑا سا سیاسی ہو جاتا ہے کہ ان سفارشات پر عمل کیوں نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا، لیکن اصل جو بات ہے جی، اور باٹم لائن یہ ہے کہ ریاستی قوانین شرعی قوانین سے متصادم نہ ہوں، جی نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا متصادم۔ اگلا سوال، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ رقم بینک میں رکھی ہے، کیا میں اس پر بھی زکوٰۃ دوں گا؟ دیکھیے اصول یہ ہے انیف صاحب کہ اگر ایک آدمی نے اپنی کسی ضرورت کے لیے کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں، پیسے کی شکل میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، نقد کی شکل میں، جیسے لوگ گھر بنانے کے لیے رکھتے ہیں، شادی کے لیے رکھتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کے لیے رکھتے ہیں، اپنے حج کے لیے رکھتے ہیں، تو اگر وہ پیسے کی شکل میں کاروبار میں لگی ہوئی ہے تو اس کو پھر ہم زکوٰۃ کے اصول کے تحت اس پہ زکوٰۃ لگائیں گے، تو زکوٰۃ لگے گی۔ اگر اس کو انہوں نے کسی ایسی چیز میں تبدیل کر دیا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں آتی، مثلا انہوں نے ضرورت کے لیے، مثال کے طور پہ ایک صاحب نے گھر کے لیے پیسے جمع کیے تھے، اس سے کوئی پلاٹ خرید لیا، تو پلاٹ کے اوپر اگر گھر کے استعمال کا ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انہوں نے کوئی جیسے بچی کی شادی کے حوالے سے کپڑے یا فرنیچر بنا کے اپنے پاس رکھ لیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زیورات اگر بنائے ہیں اور بچی کی ملکیت میں دے دیے اور وہ زیورات جو ہیں وہ نصاب تک نہیں پہنچتے، 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ جو چاندی کا نصاب ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے اپنے پاس اس کو نقد کی شکل میں کسی بینک میں یا کہیں پر رکھا ہوا ہے اور اس پر مجھے نفع بھی ملتا ہے، تو پھر یہ ایک کاروبار کی حیثیت رکھے گا۔ اور یہ اس بارے میں فقہاء کرام کی تصریح موجود ہے کہ سونا، چاندی اور نقد اگر یہ آپ کے پاس ایسی ضرور رکھے ہوئے ہوں تو ان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ صرف اور صرف اس نقد پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جو کرنٹ منتھ، مثال کے طور پہ آپ کے مہینے کے اخراجات 50,000 ہیں، بجلی، پانی، گیس کے بل، گھر کے گروسری، اور آپ نے گھر میں لا کر 50,000 روپے رکھ لیے جو کہ اسی مہینے استعمال ہو جائیں گے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ بالکل آپ کی جو موجودہ ضرورت ہے۔ لیکن اگر مستقبل میں کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، بچے کو تعلیم پر باہر بھیجنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ پیسے جمع کر کے ایک طرف رکھ رہے ہیں اور کسی کام میں بھی لگا رکھے ہیں، اس میں آپ کو نفع بھی ملتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ 10 تولے سونے کے زیورات رکھ دیے گئے بالکل الگ کر کے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جب بیٹی کی شادی ہوگی تو یہ زیور بیٹی کے ساتھ چلا جائے گا۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کیا اس پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح فرض کیجئے کہ کوئی 50 لاکھ روپے بیٹی کی شادی کے لیے الگ رکھ دیے گئے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، ان دونوں سونے پر بھی، ان زیورات پر اور اس پیسے پر زکوٰۃ ہمیں دونوں پر زکوٰۃ ہے، دونوں پر زکوٰۃ ہے، جی بالکل ہے زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے۔ اگر نابالغ بچوں کے نام پر
ہم یہ سونا زیورات یہ رکھ دیں. بہت سے لوگ رکھ دیتے ہیں کہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو کیا یہ بالکل بات درست ہے کہ نابالغ بچے کے نام پر اگر زیورات رکھ دیے جائیں تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی؟ یہ دیکھیں نام پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے. نام پہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر بعض دفعہ والدہ والد جو ہیں وہ یہ طے کر دیتے ہیں کہ والدہ نے طے کیا کہ میرے پاس سیٹ ہے اور اب یہ میری فلاں بیٹی کا ہے جو اس کی عمر 10 سال ہے, اور یہ دوسرا سیٹ جو ہے یہ میرے میں جو بیٹا ہے اس کی بہو آئے گی اس کے لیے ہے, اور اس لڑکے کی عمر مثال کے طور پہ 8 سال ہے. تو کیا ایسا کرنے سے زیور ان کی ملکیت میں چلا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نام لکھ دینا یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ نے حقیقی معنوں میں ملکیت میں دے دیا, ملکیت میں دینے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کہتے اس کا ہو گیا ابھی میرا نہیں ہے, صرف نام کر دیا لیکن کبھی خود بھی استعمال کرتے ہیں اور بعد میں دل چاہا تو آپ نے کہا اچھا پہلے میں نے سوچا تھا تمہیں دوں اب میں اس کو دے رہی ہوں. تو نام کر دینے سے نہیں ہوتا. ہاں اگر بچوں کی ملکیت میں ہے وہ چیز, جیسے اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ بسا اوقات بچیوں کو تحفے میں ان کی دادی نانی یا کوئی رشتہ دار نا تحفے میں چھوٹی جیولری دے دیتے ہیں, تھوڑے سے ٹاپس دے دیے, لاکٹ دے دیے, تو بچی کے پاس اپنی تھوڑی سی جیولری جمع ہو گئی. اب وہ چاہے نصاب کو پہنچے بھی تو بھی اس پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ بچی جو نابالغ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لہذا اگر بچی کی ملکیت میں جیسا آپ نے کہا 50 لاکھ روپے ہیں یا سونے کے کچھ زیورات ہیں, اگر وہ بچی کی ملکیت میں کر دیے گئے ہیں اور وہ صرف ایک طرف رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ حفاظت کے طور پر, لیکن ہیں وہ ملکیت میں بچی کی, تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ اس پر نہیں ہے کیونکہ وہ بچی کے ہیں. لیکن صرف نام کر دیے ہیں آپ ہی کے پاس, آپ ہی کے تصرف میں ہے, تو صرف نام کرنے سے ملکیت نہیں ہوتی. اس فرق کو دیکھ لینا چاہیے. اور اصل بات یہ کہ جو کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے حساس, اللہ تعالیٰ کی ایک فرض کردہ عبادت ہے, تو اس وجہ سے اس کے اندر احتیاط کا پہلو بہتر ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا شبہ ہو کہ بھئی میں نے بچی کے نام تو کیے, میں نے ملکیت میں تو نہیں دیے, تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں. اپنے تئیں یہ سمجھتے رہنا کہ میں نے تو اس کو دے دیے, لیکن پھر ہم جب یہ سوال پوچھتے ہیں, کاؤنٹر کوسچن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچی کو دے دیے ہیں تو کیا کبھی آپ اس کو کسی اور کو دینے کے اختیار رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں ہمارا اختیار ہے, ہم چاہیں تو بعد میں کسی کو دے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ نے صرف دل میں ایک نیت کی ہے, دیا نہیں ہے. اور اگر آپ دے دیتے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نابالغ بچے کی چیز لے کے کسی اور خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آیا تو ذہن میں خیال یہ بھی ہے کہ زیور رکھا ہوا ہے, اس کو بیچ کر میں اپنی اخراجات وغیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے اس کی ملکیت میں اس کی ملکیت نہیں رکھی تھی. مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے لیکن ہماری نیت میں یہ ہو کہ ہم اسے دین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں؟ پلیز میرے سوال کی رہنمائی کیجیے گا, شکریہ. دیکھیے کسی غیر مسلم کے گھر کھانا کھایا جا سکتا ہے اگر اس بات کا اہتمام آپ ذہن میں ہے, یقین ہے آپ کو کہ ان کے یہاں حلال حرام کا اہتمام ہے اور کھانے پکانے میں اس طرح کا خیال رکھیں گے کہ ایک حلال کھانا ہے تو کھانا کھایا جا سکتا ہے, جا سکتے ہیں ان کے یہاں. لیکن اگر آپ کو شبہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ احتیاط کرتے نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کے یہاں کھانا کھانے سے اوائڈ کریں. اور اگر حلال حرام کی تمیز کسی مسلمان گھر میں بھی نہ رکھی جاتی ہو تو اس مسلمان گھر میں بھی نہیں کھانا چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ وہاں پر بھی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی پکانے میں. یعنی بسا اوقات ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ وہ فلاں صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلاں خاص قسم کی ایک کھانے بنانے کی ترکیب ریسیپی ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا مثال کے طور پہ کوکنگ وائن ڈالی جاتی ہے, شراب پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو وہ کوکنگ وائن ڈال کے بناتے ہیں, کوئی خاص قسم کی چیز ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا حرج ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے کھانے سے احتیاط کریں, اس لیے کہ جب وہ ہی نہیں کر رہے اس کے لیے مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہٹ گیا. صرف یہ کہ جو کھانے کے اجزاء ہیں اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہونی چاہیے. مفتی صاحب جس دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہوں اگر اس دسترخوان پہ شراب رکھی ہوئی ہو, آپ نے وائن کا ذکر کیا, تو یہ وائن اگر موجود ہو تو کیا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایک کسی تقریب میں شریک ہوئے ہیں, جیسے خاص طور پہ غیر مسلم ملک میں رہنے والوں کو یہ بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے, تو ان کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ایک بڑی سی ٹیبل لگائی اور اس میں کہہ دیا کہ یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کارنر رکھا ہے اور آپ اس میں شریک ہو. جیسے ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک سوال آیا کہ ایک کمپنی ہے امریکہ میں, تو ان کے ملازمین مسلمان غیر مسلم دونوں ہیں. مسلمان وہاں پہ 10 سے 15% ہیں, زیادہ تر غیر مسلم ہیں. تو جب ان کے یہاں اینول ڈنر ہوتا ہے, سالانہ کھانا ہوتا ہے, تو وہ ٹیبلز لگاتے ہیں ایسی, تو اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ایک طریقہ یہ کہ مسلمانوں کی ٹیبل الگ لگائیں
تو وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات اس میں ایک تھوڑا سا ایک منفی پہلو آتا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بڑی ٹیبل بنائی جس کے اندر بس دیکھیے 30 35 40 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک طرف انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کے لیے کھانا بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرف شراب بھی سرو نہیں ہوگی، شراب اس طرف سرو ہوگی. اس کے اندر ہم شریک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ تو علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لیے انتظام بھی الگ ہے، اہتمام کے ساتھ حلال رکھا گیا ہے، اور چونکہ وہ اس ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بالکل الگ تھلگ ہونا بہت ساری چیزیں مشکل ہے، تو کم سے کم یہ اہتمام ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، مگر یہاں پر بھی لوگ تقاریب ایسی کرتے ہیں کہ اس کے اندر شراب بھی رکھ دیتے ہیں، یہ سب رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر تو بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے، صاف منع کرنا چاہیے. بھئی ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہے کہ حرام ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان ملک میں شراب سرو کی جا رہی ہے اور ہم اس میں بیٹھ کر پی رہے ہیں. ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں اور کھانا سرو ہوا، لیکن اس میں کھانا سرو ہوتے وقت یہ تمیز نہیں رکھی گئی کہ آپ کے سامنے شراب بھی ہے اور سور کا گوشت بھی رکھا گیا ہے، حرام چیزیں بھی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اس میں بیٹھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بھئی میں کیسے بیٹھوں، نہ تو میرے لیے کوئی اہتمام کیا گیا ہے، نہ میرے لیے حلال چیزوں کا کوئی بندوبست ہے، یہاں پہ شراب اور یہ بھی رکھی ہوئی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس دسترخوان پہ شریک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس دسترخوان پہ حرام چیزیں خدا کی معصیت کی جائے اور اس کے اندر مسلمان خوشی کے ساتھ بغیر کسی سبب کے بیٹھتا ہو، تو یہ ایک درست رویہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. جس دسترخوان پر 8-10 افراد بیٹھے ہوئے ہوں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل ہے یا کوئی دسترخوان ہے، شراب رکھی بھی ہوتی ہے اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، یہ خلاف دین ہے. جی بالکل، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا سوال، بلکہ ان کے سوال میں ایک بات اور بھی تھی، وہ یاد آئی مجھے اب. انہوں نے کہا تھا ان صاحب نے کہ اگر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے اگر ہم ان غیر مسلم گھروں میں جائیں، وہ بات بڑی اچھی تھی ان کی. دیکھیے یہ جو ایک بات ہے نا کہ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ نا کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ کو اس کے ساتھ گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں جس کے لیے جادلہم باللتی احسن کا بھی کہا ہے کہ ایک احسن طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بعض معاملات کے اندر گفتگو کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، آرگیومنٹس ہوتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بات کیوں ہوئی ہے، تاکہ وہ شخص جو ہے دین کی طرف آئے. ایک تو گفتگو ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ نے ان کے ساتھ ایک شریک معاشرتی طور پہ بعض معاملات میں شرکت کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے بعض غیر مسلم ملکوں سے سوال آتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر نا کچھ ایونٹس کرتے ہیں ایسے گیدرنگ کی، تو انہوں نے کہا آپ بھی آئیں تاکہ آپ آئیں، ہمارے لوگوں سے بات چیت کریں اور ملیں جلیں، اور اس کے اندر ہم آپ کے لیے اہتمام کریں گے کھانے پینے کا الگ سے، لیکن کم سے کم آپ آئیں تو صحیح، ہمارے لوگوں سے گفتگو تو کریں. تو اگر کہیں پر یہ مقصود ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں، بعض معاملات میں کچھ ہماری باتیں وہاں جائیں، کچھ اچھے پیغام جائیں وہاں پر. جیسے بعض جگہ مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہی دہشت گرد ہے، مسلمان ہوتے ہی خراب ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ میل جول رکھیں گے، کچھ ان کے ساتھ معاملات رکھیں گے، تو یہ دین کی طرف آئیں گے. تو اب اگر ایسے مواقع پر ہم جا رہے ہیں تو کم سے کم ایک ان کو پروٹوکول پہلے سے بتا دیا جائے کہ دیکھیں ہم آئیں گے، لیکن ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم شراب نہ پئیں، ہم سور نہ کھائیں، ہم حرام جھٹکے کا جانور نہ کھائیں، ہم خواتین سے ہاتھ نہیں ملائیں، ہم شراب ہماری ٹیبل پہ نہیں آنی چاہیے. یہ چیزیں ان کو بتا دیں پہلے، ان کو بتا دیں. اور کیا اچھی بات آپ نے کہی کہ اس طرح کے معاملات میں جہاں بلایا جائے اور وہاں پر اپنے دین کا پیغام پہنچا دیا جائے، اور انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگر وہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں کہ جناب والا آپ شراب پی رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ مسیح علیہ السلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے. اور اگر جوز ہیں اور ان سے یہ سوال رکھ دیا جائے، جیسے آپ نے کہا نا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ اکبر، بڑے حکیمانہ انداز سے کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، ہم بھی مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں شراب کو جائز قرار دیا ہے؟ جی بالکل ہے، دلیل کے ساتھ. خاص طور پہ اہل کتاب کے ساتھ جو آج کل جو سوالات آتے ہیں ہمارے پاس باہر سے، جنرلی اس طرح کی جو مجالس ہیں ان میں آرگیومنٹ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی اہل کتاب، وہاں پہ مثلا مسیحی ہیں، وہاں پہ یہودی ہیں، تو ان کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو ان سے سوال رکھا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں مسلمان اچھے، وہاں پہ بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہیں، سوال یہ رکھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ دین کے اوپر آپ نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ ہم اس قدر دین پر عمل کریں گے اور اس قدر نہیں کریں گے. ہم چرچ جو جائیں گے، ہم یہاں پہ سینگوگ تو جائیں گے، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ تقسیم کی بنیاد اب اپنے دین سے ہمیں بتا دیں. ہمارا دین تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. آپ کی اجازت سے آپ کی جو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پہ کون عمل کر رہا ہے؟ یعنی آپ عمل کر رہے ہیں، یعنی جوز یا
یہ ہمارے مسیحی بھائی یا مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم حصہ ہیں. کون سی امت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے؟ وہ تو اب حکیمانہ انداز سے جو گفتگو، ڈائلاگز وغیرہ، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت مفتی صاحب بار بار ذہن میں آتی ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آ جاؤ، تم اہل کتاب ہو، جو کامن چیزیں ہیں ہماری اس پہ اشتراک کرتے ہیں. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم دعوت میں جاتے ہیں نا بسا اوقات، تو اس اسلوب پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کیجئے کہ لوگوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو مومنین کی بات ہوئی مومنین نا. ہے، تو جب آپ جا کے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو غیر مسلم ہے. غیر مسلم ہے تو نفع ان کو بھی دے گی. یعنی آپ نے جا کے نصیحت کی بات کی، اور آپ نے جیسے بات کی کہ آپ نے کہا کہ جی ہم ملت ابراہیمی کا حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. اللہ تعالیٰ نے معیار یہ بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا حق تو وہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کا دعوت وہ کرتے ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہوں. سبحان تو آئیں آپ اس پیرامیٹر پہ دیکھیں کہ دین پر چلنے والا کون ہے، منکر خدا کون ہے. اور اس طرح کے جب ہمارے یہاں سے آرگیومنٹس جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں تو دو تین طرح کے ہوتے ہیں، بہت ہی فلسفیانہ، بہت ہی عالمانہ ہوتے ہیں. اگر سامنے والا فلسفی ہے تو ان کے ساتھ ویسے ہوتی ہے، ان کے ساتھ ویسا لیکن ہو. ایک عمومی جو گفتگو ہوتی ہے وہ سادہ ایک عوامی سطح کی، اس کے اندر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں. جی کلم الناس علی قدر عقولہم. جی تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص جا کر غیر مسلموں کے ساتھ ایک مخالطت کرتا ہے، میل جول رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ میل جول میں اس کو کبھی کھانا بھی پڑے گا، کبھی پینا بھی پڑے گا. تو کچھ آداب پہلے سے بتا دیے جائیں. اور یہ دنیا میں ایک عام بات ہے، یعنی کہ ہم تو اتنا محسوس کرتے ہیں لیکن دنیا میں عام بات ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو پہلے سے وہاں اپنے جو میزبان ہیں ان کو پہلے سے ایک پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم جو آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں ان آداب کا خیال رکھا جائے گا، ہماری آپ سے گزارش آپ رکھیں خیال. تو وہ رکھتے ہیں، ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، سرکاری طور پہ بھی ہوتا ہے. تو اب اگر آپ اس خیال سے جائیں گے اور آپ ان کو بتا چکے ہوں گے کہ ہم حلال کھائیں گے، یہ کریں گے، تو ایسے مواقع پر آپ کے جانے سے دین کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ جا کر وہاں پہ حلال چیزیں استعمال کریں، حلال چیزیں کھائیں اور ان کو دعوت پہ بھی دیں. تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ ان کو کوئی ایک آدمی بھی آپ کی گفتگو سے اگر ہدایت پا جاتا ہے، اللہ کے اصل دین کی طرف لوٹ آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، انہیں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھوا دیں انہی کی زبان میں، جس زبان کو وہ جانتے ہیں. انہیں معلوم ہو جائے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان باربیرینز ہیں، دہشت گرد ہیں وغیرہ وغیرہ. جب وہ الحم سے لے کے والناس تک ترجمہ پڑھ لے گا اور وہ مطلب نیوٹرل ہو کے پڑھے وہ، تو وہ خود بخود، یعنی اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ خود کھینچ لے گا کہ آؤ دیکھو قرآن پڑھو. مسلمان کہیں بھی کسی بھی طریقے سے دہشت گرد نہیں ہو سکتا. بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے. ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وہ حکیمانہ انداز، مفتی صاحب نے کیا زبردست بات فرمائی کہ ایک مکالمہ ہونا چاہیے. بیٹھیں اپنے کردار سے اور اپنے علم کے ذریعے کہ آپ سوال کیجئے، ہمارے علم کے پاس آپ کے بھی ہر مسئلے کا حل ہے. اگر کوئی غیر مسلم بات کرتا ہے تو ان کو بھی دلائل کی بنیاد پر حکیمانہ انداز سے ان تک اپنی بات پہنچا دی جائے، اور جو جتنا بھی میکسیمم اخلاقی رویہ اپنایا جا سکتا ہے، اپنے تمام اخلاقی رویوں کو بروئے کار لاتے ہوئے علمی دلائل کے ساتھ. جب دل پر بات وہ سنتا ہے تو دل پہ اثر خود بخود ہوتا ہے. اور جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن اور صاحب قرآن کو پیش کیا جاتا ہے. ان کے پاس کیا کسی کے پاس بھی کوئی رول ماڈل نہیں ہے، کوئی رول ماڈل نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. رول ماڈل اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی نبی، کسی بھی رسول، کسی بھی پیغمبر کی پوری حیات محفوظ ہی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ 2.5-3 سال، صرف 2.5-3 سال یہ محفوظ ہیں. باقی کوئی زندگی یعنی ان کی جو بایوگرافی ہے وہ نہیں لکھی جا سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، یہ بھی آپ کا کمال. اور یہ
یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ کا اسوہ پیش کیا جائے اور قرآن کریم کے ساتھ کہ یہ ہیں قرآن اور یہ ہیں صاحب قرآن۔ خواتین حضرات، یہ ہے مفتی صاحب کی اجازت سے کہ یہ ہے تبلیغی انداز کہ اس انداز سے دین کو پیش کیا جائے۔ وقت مکمل ہوا، ایک بار پھر مفتی ارشاد صاحب کے ہم بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک خواب ہے، اس پر مغرور ہونا سراسر ندامت ہے۔ دنیا ایک خواب ہے، اس پر مغرور ہونا سراسر ندامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر